جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹے کیسے ہیں آپ؟ اچھا جی، آج جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی قوت و بھائی چارہ، قوت اور بھائی چارہ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے جی۔ تو بیٹے قوت اور بھائی چارہ ہوتا کیا ہے بیسیکلی؟ تو یہ مدینہ کی ریاض سے شروع ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، جب کچھ مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف مائگریشن کر کے گئے تھے، یعنی ہجرت کر کے گئے تھے، تو اس وقت یہ قوت و بھائی چارہ کی مثال دیکھنے کو آئی، جو کہ آج بھی مدینہ منورہ میں نظر آتی ہے۔ اور یہ اسلامی معاشرہ اور قوت و بھائی چارہ یہ مدینہ سے ہی بیٹا قائم ہوا تھا۔ تو اسلام سے پہلے اگر میں اس چیز پر بات کروں تو پھر اس وقت اس اصول کا بڑا فقدان تھا، یعنی اس اصول کو نہیں اپنایا جاتا تھا اتنا خاص قوت و بھائی چارہ کو، لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سارا ٹاپک ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں تو پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اچھا بیٹے، یہ کہتا ہے اسلامی معاشرے میں قوت و بھائی چارے کو خاص اہمیت حاصل ہے، یعنی ویری امپورٹنس حاصل ہے، اسپیشلی امپورٹنس حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت بنی تو اس میں قوت و بھائی چارہ کی مثال دیکھنے کو آئی۔ آج بھی اسلامی معاشرہ اسی قوت و بھائی چارہ کے متقاضی ہے۔ متقاضی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا آپ کہہ سکتے ہیں مثال ہے آج بھی اس کی، جو کہ مدینہ منورہ میں نظر آئی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب اسلام سے پہلے اس اصول کا فقدان تھا، جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا، اور لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے بیٹا۔ مدینہ کی ریاست کے وجود سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد پر زور دیتے ہوئے، بیٹا ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے حقوق ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر بیٹے آپ نہیں بھی ان کو کرتے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے یہ معاف کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بڑا رحیم ہے، نام سے ہی آپ کو پتہ ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے آپ نے نیم پڑے ہوئے ہیں، تو رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ جس کو چاہے بخش سکتا ہے۔ جتنی بڑی برائی جتنی مطلب بندے نے کی ہو، وہ اپنا جب مہربانی کرنے کو آئے تو وہ پھر مہربانی کر دیتا ہے۔ تو حقوق اللہ بیٹے وہ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے حقوق ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھے حقوق العباد اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد کا مطلب ہوتا ہے بندوں کے حقوق۔ تو حقوق العباد پر زور دیتے ہوئے یتیموں، بیوہ اور ناداروں سے مشفقانہ رویہ کی تلقین کی۔ یہ جو مشفقانہ، اس کا مطلب ہوتا ہے شفقت کے ساتھ پیش آنے کا ان کو کہا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو درس دیا۔ اس کے بعد بیٹا آپ نے یہ پڑھنا ہے تو پڑھ لینا، ادروائز کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے اس میں۔ باقی یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے، باقی چھوڑ دینا۔ قوت اس بات کا بیٹا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات استوار ہونے چاہیے، یعنی بھائی چارہ کے طور پر، تاکہ کسی کے حقوق سلب نہ ہو۔ سلب کا مطلب ہوتا ہے کسی کے حقوق کو ہڑپ نہ کیا جا سکے، ختم نہ کیا جا سکے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور نہ ہی کوئی کمزور پر ظلم کر سکے۔ اب اسی بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا ارشاد فرمایا تھا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس سے خیانت نہ کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے کبھی بھی خیانت نہ کرے۔ آپ نے کہنا اور حسد سے باز رہنے کا بھی درس دیا تھا۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، کبھی بھی کسی دوسرے بھائی کا حق نہ ماریں۔ سمجھ آ رہی؟ جو کہ آج کل چلا ہوا ہے۔ چلیں جی آگے جی، شہریوں کے حقوق و فرائض کے بارے میں۔ یہ جی آپ کا آج لانگ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو شہریوں کے حقوق و فرائض بیٹا یہ ہے کہ جب پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا نا، تو ایک طرف شہریوں کے حقوق اور تحفظات کی اہمیت تسلیم کی گئی۔ جب پاکستان بنا تو اس وقت شہریوں کے حقوق کو بھی دیکھا گیا اور ان کے تحفظ کے لیے اس کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا۔ یہ بیچ میں جو لائن میں نے کٹ کی ہے یہ آپ رہنے دینا، یہاں سے شروع کر۔ ایک فرد کا حق دوسرے فرد کا فرض بن جاتا ہے، بالکل یہ ایسی بات ہے، نو ڈاؤٹ بیٹے۔ ایک فرد کا حق جو ہے وہ دوسرے فرد کا فرض بنتا ہے۔
کہ وہ اس کو پورا کرے اور وہ اس کے حقوق پورے کریں اور اس کے حقوق و فرائض کا چولی دامن کا ساتھ دیں۔ تو بیٹے ایگزامپلس تو میرے پاس بہت ہیں، لیکن ٹائم یہاں پر شارٹ ہوتا ہے، تو جیسے انشاءاللہ اکیڈمی اوپن ہوں گی تو انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ان ٹاپک پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو بیٹے میں چلو ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں، جیسے کہ آپ کے آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ شہروں میں لوگ اکٹھے ہونے کے باوجود جو فلیٹ وغیرہ میں رہتے ہیں کرائے پر، ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ نیچے کون رہتا ہے ہمارے یا اوپر کون رہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ تو بیٹا یہ بات یاد رکھنا، کوئی بھی جو کہ آپ کا ہمسایہ ہے وہ بھوکا مار گیا نا تو قیامت والے دن سب سے پہلے آپ کو پکڑا جائے گا، کیونکہ آپ ان کے ہمسائے تھے، سمجھ آ رہی، آپ ان کے کولیگ تھے، قریبی تھے، سمجھ آ رہی۔ تو اچھا یہ بات ہوگی، اس کے بعد جی بیٹے آ جاتا ہے کہ ایک فرد کا یہ تو ہو گیا جی، تو یہ لازم و ملزوم ہے، یہ لازم قرار دیا گیا کہ یہ فرائض ادا کر کے ایک فرد کو حقوق حاصل کرنے کے قابل بندہ۔ فرائض کا تعلق انسان کے ذاتی اور اجتماعی دونوں پہلو سے ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست کو حقوق و فرائض کا باہمی توازن ایک کامیاب ریاست بنا کر دیتا ہے۔ دیکھو بیٹا، اسلامی ریاست کو حقوق و فرائض پر اپلائی کیا جائے تو یہ باہمی توازن کا ایک کامیاب ریاست بنا دیتا ہے اگر اسلام پر چلا جائے، سمجھ آ رہی ہے، اور یہ فرائض ادا کر کے آپ ایک فرد کو حقوق حاصل کرنے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو یہ لکھا ہوا ہے یہ آپ کریں یا نہ کریں بات ایک ہی ہے، اس کو نہ ہی کریں، بات جتنا میں نے پڑھایا صرف اتنا کریں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی حاصل کلام، یہاں پر تو نہیں لکھا ہوا، حاصل کلام کے بارے میں زبانی بتا دیتا ہوں، یا آپ نے لازمی بیٹا مینشن کرنا ہے، یا آپ نے لازمی مینشن کرنا ہے، یہ میں زبانی بتانے لگا ہوں۔ حاصل کلام بیٹا کچھ یوں ہے کہ بلا شبہ، حاصل کلام کی ہیڈنگ دے کر آپ نے نیچے لکھنا ہے کہ بلا شبہ نظریہ پاکستان کی اساس، بلا شبہ نظریہ پاکستان کی اساس درج بلا اسلامی اقدار کی روشنی میں استوار ہے۔ یعنی یہ درج بلا کا مطلب ہوتا ہے جتنے بھی آپ کو میں نے یہ ٹاپک پڑھائے ہیں، جیسے جمہوریت کا فروغ ہو گیا، اخوت و بھائی چارہ ہو گیا، شہریوں کے حقوق و فرائض ہو گئے، عدل و انصاف اور مساوات ہو گیا، سمجھ آ رہی، اس پر استوار ہے، کیونکہ بر صغیر میں الگ ریاست کا قیام کا مطالبہ اس بنیاد پر ہی کیا گیا تھا جب سب کانٹیننٹ، بر صغیر کا مطلب ہوتا ہے پاک و ہند، جب پاکستان اور ہندوستان اکٹھے تھے دونوں، تو اس وقت اسی چیز کا بیٹا ڈیسیژن لیا گیا تھا، اسی چیز کا فیصلہ کیا گیا تھا، اسی بنیاد پر یہ قیام عمل میں لایا گیا تھا کہ مسلمان اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار سکیں، یعنی مسلمان اپنے عقائد کے مطابق عدل و انصاف، مساوات اور جمہوری اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکیں۔ مطلب ان کی لائف، مسلمانوں کی لائف اور ہندوؤں کی لائف میں بڑا ڈفر ہے، بہت فرق ہے۔ دیکھو ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو مسلمان ایک اللہ کو مانتے ہیں، سمجھ آ رہی، ان کے کئی خدا ہیں، مسلمانوں کا ایک ہی خدا ہے۔ تو بات بڑا کمپرومائز ہے اس میں، اگر آپ دیکھا جائے تو آپ کبھی بھی، جیسے کہ سر سید احمد خان نے بھی بیان کیا تھا کہ یہ مسلمان اور ہندوستان کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان کے اسلامی نظریات ہی علیحدہ ہیں۔ مسلمان اپنے اسلامی فلسفیات کی بنیاد پر ہندوستان سے ایک الگ قوم ہے، یہ کبھی بھی بیٹا اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اوکے بیٹا، تو آج آپ کا یہ لانگ کمپلیٹ ہوا۔ اوکے بیٹے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور آج جناب آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج ایک مبارک رات ہے جی، 27ویں کی رات ہے، تو آج سارے بچوں سے اپیل ہے جی کہ وہ جناب عبادت کریں اللہ کی، اللہ کو یاد کریں تاکہ اللہ آپ کو یاد کرے۔ لاسٹ میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ جو مجھے یاد نہیں کرتا نا تو پھر اللہ بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اس حدیث سے بہت بڑی بات ثابت ہوتی ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں نہ کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ بھی اس کو کبھی یاد نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بس جا بندے تو نے مجھے بلا دیا۔ تو حضرت علی کا قول مجھے ایک یاد آ گیا چھوٹا سا، چلو لاسٹ ٹائم وہ بھی میں سناتا چلوں۔ حضرت علی بڑا خوبصورت قول بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم اس کے کتنے بندے ہو پھر بھی تم اس اللہ کو یاد نہیں کرتے، لیکن وہ ایک اللہ ہے، پھر بھی وہ ایک بندے کو اس کو پتہ ہے، ایک بندے کو وہ یاد رکھتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات حضرت علی نے فرمائی، وہ تو ویسے ہی علم کا سمندر تھے۔ اوکے بیٹے، اللہ حافظ، پھر دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔